السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اسٹوڈنٹس امید ہے خیریت سے ہوں گے. Now we read about third lesson, from death to grave. دعا آپ کو پڑھائی جا چکی ہے. لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ وہ دعا دہرا لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم لا سہل لنا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الصعاب ان شئت سہلا. So welcome to the Niyat online classes, and we start the lesson. Today we read about condolence in lesson number 3rd. So what is condolence? Condolence means تعزیت، یعنی جب ہم کو کسی کے انتقال کی خبر ملے تو جب بھی آپ کسی کے انتقال کی خبر سنیں، whenever you hear the news of death, you should say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. مسجد سے کسی کے انتقال کا اعلان ہو رہا ہے، گھر میں ہم نے کسی کے بارے میں خبر سنی، کسی نے ہم کو فون کیا، فون پر ہم نے خبر سنی، جیسی خبر ہمارے کان میں پہنچے تو ہماری زبان سے یہ جملہ ادا ہونا چاہیے. کون سا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. We all are for Allah and we shall return towards Him. سب کو پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اصل ٹھکانہ، اصل گھر، اصل مقام وہی ہے. یہ جو جملہ ہے، جو سنٹنس یا جو دعا ہے جو بھی پڑھی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ معمولی نہیں ہے. جو شخص بھی اس کو کسی کے انتقال کی خبر سن کر کے پڑھتا ہے تو اس کو 3 ریوارڈز حاصل ہوتے ہیں، 3 اجر ملتے ہیں اس کو. تو فرسٹ آف آل mercy and peace descend upon him from Allah. Secondly, he is rewarded on account of his quest for truth. And thirdly, his losses are made good and he is given a thing better than what he has lost. That is said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and narrated by Tabarani. کتنی پیاری بات ہے، کتنی اچھی، کتنی اہم بات ہے. ہم ایک جملہ زبان سے نکالیں، ہم صحیح موقع پر صحیح بات منہ سے نکالیں، کتنا بڑا اجر ملتا ہے. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر رحمت و سلامتی اترنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر اللہ کی رحمت اور سلامتی اترنی شروع ہو جائے گی. دوسرا جو ملے گا کہ اس کو حق کی تلاش اور جستجو کا جو ملتا ہے، یعنی اس نے حق بات کہی اور حق کی تلاش کی، حق کو اپنایا، اس کا اس کو اجر ملا.
کیونکہ یہ حق ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ کے جائے گا، واپس جائے گا. اس نے اپنی بات منہ سے نکالی تو حق بات کہنے کا اس کو اجر ملے گا. اور تیسرا اجر یہ ہے کہ اس کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کی جاتی ہے، اور جو چیز فوت ہو گئی ہے اس سے بہتر اس کو بدلہ دے دیا جاتا ہے، اس سے اچھا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہ صرف انتقال کی خبر سننے پہ کہنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی چیز ہماری کھو جائے، فوت ہو جائے، گم ہو جائے، اس موقع پہ بھی یہی جملہ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے. کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ناگوار بات سنائی دے، ان تمام چیزوں پہ ہم کو یہی جملہ ادا کرنا چاہیے. اب ایک اہم بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہم نیوز سنیں گے، خبر سنیں گے، اور خبر سن کے جملہ زبان سے نکالیں گے. اس دعا کو یاد کر لیجئے، اس لیے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جلدی بازی میں انا للہ و انا الیہ راجعون بولنے کے بجائے کچھ اور الفاظ نکالتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے و اجر سے محروم رہ جاتے ہیں. کوئی سنتے کہے گا ارے بڑا افسوس ہوا، ارے کیسے انتقال ہو گیا، ارے اچھے بھلے تو تھے کیسے مر گئے. تو فون پہ سنتے ہیں یا کوئی بات سنتے ہیں، مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، تو اس قسم کے جملے ہماری زبان سے نکلنے لگتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلا جملہ جو نکلنا چاہیے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہم خبر سنیں گے. خبر سن کر کے چاہے رشتہ دار کا معاملہ ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، محلے سماج میں کسی کے یہاں ایسا معاملہ پیش آیا ہو، تو ہم اس کے گھر جائیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اس سے کچھ اچھے کلمات کہیں گے. یہی تسلی دینا، یہی اس کو اچھے کلمات اس کے سامنے جا کے بولنا کنڈولنس کہلاتا ہے، تعزیت کہلاتا ہے. لیکن اب جا کے اس سے کہا کیا جائے، جا کے اس سے بولا کیا جائے، شکوے شکایتیں کرنی شروع کر دی جائے، اللہ کی ذات کو آدمی آپس میں کوسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ارے بھائی ابھی تو وقت ہی نہیں آیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ابھی کیسے چلے گئے. اس طرح کی باتیں نہیں بولنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر ایک کا وقت متعین ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کب کس کو زندگی بخشنا ہے اور کب کس کو وفات دینا ہے. تو وہاں جا کر جو جملہ ہم کو اپنی زبان سے نکالنا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت وہ یہ ہے کہ جب کسی غمزدہ کی ہم تسلی دیں تو اسے کہیں انا للہ ما اخذ ولہ ما آت وکل شیء عندہ باجل مسمی. دوبارہ سنیے اور دہراتے رہیے ساتھ میں، اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ کو ایز ہوم ورک. انا للہ ما اخذ ولہ ما آت وکل شیء عندہ باجل مسمی. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، انا للہ ما اخذ ولہ ما آت وکل شیء عندہ باجل مسمی. یہ جملہ ہم کو وہاں بولنا چاہیے، یہ جملہ وہاں کہنا چاہیے. کتنا پیارا جملہ ہے، اور کتنی پیاری بات ہے کہ ہم کیا کہیں گے جا کے کہ بے شک اللہ کا ہی ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے. اس طرح سے ہم کو تعزیت کرنی چاہیے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever express condolence to an aggrieved person, he will get the same reward as the aggrieved would get. یعنی جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا. ہم پر جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے تو ہم کو اس اجر ملتا ہے. مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی مصیبت زدہ کی ہم تسلی کرتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں اچھے الفاظ میں، تو جو مصیبت زدہ کو
اللہ کی جانب سے انعام ملے گا، اجر ملے گا، اتنا ہی اس کو بھی اجر و انعام ملے گا جس نے اس کو تسلی دی۔ کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے، کتنی اچھی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ یہ سب باتیں زندگی میں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، آپ کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی ہدایتیں، اس کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے۔ اب ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے تعلق سے ایک ہدایت اور دی ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ We should arrange the food for the relatives of the dead. On the occasion of the martyrdom of Jafar radhiyallahu ta'ala anhu, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, arrange food for the relatives of Jafar radhiyallahu anhu because they are engaged in grief. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کزن بردر ہیں، ان کی جب شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے، جعفر گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ وہ غمناک ہیں، غمناک خبر انہوں نے بحال کر دیا ہے۔ یہ پہلو بہت اہم ہے۔ عام طور سے آپ کو یہ نظر آتا ہوگا کہ لوگ ادھر تدفین کر کے آئے، گھر واپس آئے، اور ادھر کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کھانے میں بھی لوگ اچھے عمدہ قسم کے پکوان بنانے لگے۔ سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ عموماً آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود میت کے گھر والے، جس کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہ لوگ کھانے کا انتظام کرنے میں لگتے ہیں۔ یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کھانے کا انتظام میت کے گھر والے نہیں کریں گے، کھانے کا انتظام وہ نہیں کرے گا جس کے گھر میں انتقال ہوا، بلکہ کھانے کا انتظام دوسرے لوگ کریں گے ان گھر والوں کے لیے جن کے ہاں انتقال ہوا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ اب ہوتا کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ ایک تو ان کے لیے بھی، دوسرے کہ اگر کوئی بہت دور دراز سے آئے ہیں، ایک دن کا سفر کر کے، یا اور بھی اس طرح کی کچھ رشتہ دار آئے ہیں قریب، تو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو بھی کچھ کھلایا پلایا جائے، تو کھانے کا انتظام کیا جائے گا، لیکن میت کے لیے کہ گھر والوں کے لیے کیا جائے گا، نہ کہ ایسا ہو کہ ہم میت کے گھر والوں کو اذیت دینے کے سبب بن جائیں کہ ایک تو وہ خود غم سے نڈھال ہیں، اپنے گھر میں انہوں نے تدفین کی ہے، اور تدفین سے فارغ ہوئے، ایک دوسرا ٹینشن ہے کہ بھائی اتنے لوگ ہیں تو ان کا کھانے کا انتظام کیا کیا جائے، کیا بنوایا جائے، کیا پکوایا جائے۔ عموماً یہی ہو گیا ہے، اور وہ اپنے غم میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کو محلے والے، سماج والے، رشتہ دار اس بات کا بھی ٹینشن دیتے ہیں۔ اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، یہ بھی تعزیت کا ایک حصہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ موضوع کی طرف، اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے گیونگ باتھ ٹو دا ڈیڈ۔ میت کو غسل کیسے دیا جائے، غسل میت کیسے نہلایا جائے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، سب کو جاننا چاہیے۔ آج کے حالات میں اور زیادہ جاننا چاہیے، پتہ نہیں کون ہمارا ساتھ دے گا نہیں دے گا۔ تو ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے گا۔ تو فرسٹ آف آل یو واچ دیٹ ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر ویژولی اور ڈیمونسٹریشن کے ذریعے بات کلیئر کر دی گئی کہ غسل کیسے دیا جائے۔ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ہم آگے اور چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم غسل میت کا طریقہ سیکھیں گے، اور غسل دینا بڑے ثواب کا بھی کام ہے اور ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے، کسی کا بھی انتقال ہو جائے گھر میں تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ غسل لے. جیسے ہماری ذمہ داری ہے بیمار ہو گئے تو دوا دینا، ہاسپٹل لے جانا، اور بیمار ہو گئے کپڑے چینج کرنا، ایسے ہی انتقال کے بعد ہم پہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے قریبی رشتہ داروں کو غسل دے. اور بہت آسان بھی ہے یہ. غسل دینے سے پہلے سب سے اہم کام یہ ہے کہ گرم پانی کر لیا جائے. وہ گرم پانی لکڑی سے بھی کر سکتے ہیں آپ، گیزر سے بھی کر سکتے ہیں، اسٹو سے بھی کر سکتے ہیں، گیس سے بھی کر سکتے ہیں، کیسے بھی گرم پانی کر سکتے ہیں. بیری کے پتے مل جائیں تو اس میں ڈالیں، ورنہ ضروری نہیں ہے. دوسرا کام، جہاں پر غسل دینا ہے وہ جگہ پردے کی ہو، بے پردگی نہ ہو. اور غسل دینے میں 2-4 افراد جتنے ضروری ہے اتنے ہی کھڑے ہوں، زائد لوگ بالکل نہ کھڑے ہوں وہاں پر. اسی طرح غسل دینے والا غسل جب دے گا اور کوئی عیب دیکھے اور چھپا دے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. جو کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف غسل دینے کی برکت سے اور عیب کو چھپا دینے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے. تو اس کے لیے غسل دینا چاہیے، اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور غسل دینا اتنا آسان ہے جیسے ہم کو غسل کرنا، جیسے ہم کو ضرورت پڑ جائے غسل کرنے کی، نہانے کی، تو جیسے ہم نہاتے ہیں ایسے ہی میت کو نہلانا ہے. اس میں کوئی جو ہے مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہر کوئی غسل دے سکتا ہے. تو غسل دینے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کفن سیٹ میں آپ کو ملے گی. کفن سیٹ آپ جہاں سے بھی لیں گے تو کفن سیٹ کے اندر چند چیزیں ملے گی آپ کو. کفن سیٹ کے اندر ایک چیز ملے گی، یہ عود ہے. عود جلانے کے لیے یہ کام آئے گا آپ کو. یعنی جس تختے پہ آپ کو غسل دینا ہے تو اس تختے پر غسل دینے سے پہلے اس کو جلا کر تختے کو 3 مرتبہ 7 مرتبہ دونوں طرف اس سے دھواں دینا ہے. اور کفن پہنانے سے پہلے بھی کفن کو اس کا دھواں دینا ہے. آپ کو یہ کفن سیٹ میں ملے گا. اسی طرح کفن سیٹ میں آپ کو ایک صابن ملے گا نہلانے کے لیے. کفن سیٹ میں آپ کو عطر ملے گا، یہ نہلانے کے بعد اس کو لگانا ہے. اسی طرح کفن سیٹ میں آپ کو یہ ہینڈ گلوز ملیں گے، نہلاتے وقت استنجا کرانے کے لیے کام آئیں گے. اسی طرح روئی کا ایک بنڈل ہوگا، اس روئی کو آپ ایسے بنا لیں، بڑے بڑے ایسے پھاڑ کے توڑ کے ایسے رکھ لیں، یہ 1 2 3. اور اسی طرح ایسے لمبے لمبے پھائے بنا لیں. یہ منہ صاف کرنے کے لیے، ناک صاف کرنے کے لیے کم از کم اس کو ایسے بنانا پڑے گا. ایسے آپ روئی لے کے ایسے بنائیں گے تو ہو جائے گا. ایسے کم از کم 6 بنا لیں. اور اسی طرح کفن سیٹ کے اندر آپ کو ایک کافور کی پیکٹ ملے گی، کافور ملے گا جو نہلاتے وقت کام آئے گا اور نہلانے کے بعد لگانے کے لیے کام آئے گا. یہ چیزیں کیسے کام آئے گی ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے. اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے، غسل دینے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کپڑا بچھائیں گے. صاف کپڑا لو اس کے نیچے کا اچھے کا. یہ ایک کپڑا سطر ڈھانکنے کے لیے یہ کپڑا بچھائیں گے. مرد کا جو سطر ہوتا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک مرد کا سطر ہے، یہ کپڑا پہلے ڈال دیں گے. پہلے تو جس تختے پہ غسل دینا ہے اس تختے کو دھواں دیں گے، عود کا، لوبان کا، بخور کا. اور اس کے بعد میت کو لا کے اس تختے پہ رکھیں گے جیسے یہاں پر رکھ دی گئی آپ کو سمجھانے کے لیے. اور رکھنے کے بعد اس کو ایک کپڑا اڑا دیں گے جو کفن سیٹ میں آپ کو ملے گا، الگ سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اڑانے کے بعد اگر آسانی سے شرٹ پینٹ کرتا پیجامہ نکل جائے تو کھول کے نکال لیں. میت کے کپڑے جو ہے ناپاک نہیں ہوتے، اور یا گندگی لگی بھی ہو تو دھو کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، پھینکنا ضروری نہیں ہے. اگر نہیں اترے تو اس کو کاٹنے کا طریقہ ہے کہ قینچی لے کے یہاں سے اگر یہ کالر تک کاٹ دے اور یہاں سے کالر تک کاٹ دے
اور ایسے کھینچ لیں گے تو کپڑے نکل جائیں گے. اسی طرح پائپ جو ہے یعنی ہاتھ ایسے اندر ڈال کے ناڑا بکل کھول دیں اس کا اور یہاں سے پکڑ کے اٹھا کے تھوڑا سا دونوں حصے کھینچ دیں گے تو یہاں سے پائپ نکل جائے گا. اب کپڑا ہم نے بچھا دیا اور کپڑے اتار دیے. اس کے بعد سب سے پہلا کام جو کرانا ہے وہ استنجا کرانا ہے کہ میت کے پیٹ کو تھوڑا سا ایسا دبائیں, ہلکا سا ایسا دبائیں, ملنا ہے دبانا ہے. ہلکا سا ایسا دبائیں گے تو ہو سکتا ہے نیچے سے نجاست نکلے اور ہو سکتا ہے نہیں بھی نکلے. اور اگر نجاست نکلے تو اس صورت میں یہ بائیں ہاتھ میں گلفز پہن لے نہلانے والے. صابن لگا کے اگر پہنیں گے جلدی پہن سکتے اس کو, کچی حالت میں صابن لگا کے پہنیں گے تو جلدی سے چڑھ جائے گا. یہ لیفٹ ہینڈ میں گلفز پہن کر یہ جو کاٹن ہم نے پھاڑے ہیں 3, اس کاٹن کو کچا کر کے اس کو پانی میں کچا کر کے ایک پیر ایسے اٹھا کر کپڑے کے اندر سے جہاں سے پیشاب پخانہ نکلا ہے اس حصے کو پوچھ دے. ایک مرتبہ پوچھے, پھر کچا کرے, پانی ڈال کے پھر پوچھے, 3 مرتبہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی تسلی جب تک نہ ہو جب تک آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. تو یہ پہلا کام ہے استنجا کا. اس کے بعد ہم جو ہے وضو کرائیں گے. وضو کرانے کے اندر پورا جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسا نہیں ہے. جو 4 فرض اعضاء کو دھوتے ہیں ہم, چہرہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, پیر دھونا ہے, سر کا مسح کرنا ہے, 4 اعضاء وضو کے اندر دھلائیں گے. تو پہلے ہم سر سے ابتدا کریں گے, سر کو دھلائیں گے یعنی منہ دھلائیں گے. سر کے مطلب منہ دھلائیں گے. منہ دھلانے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی, منہ پہ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پانی ڈالنے سے پہلے اس کو کچا کر کے منہ جتنا کھل سکتا ہے اتنا کھول کے ایسے جو ہے منہ بہت زیادہ ہم جیسا کھولتے ہیں منہ ایسا نہیں کھل سکتا. میت کا منہ تھوڑا سا کھلے گا, جتنا کھلے گا دانت وغیرہ اس سے صاف کر دیں. 3 سے منہ صاف کریں, یہ 3 سے 6 سے ناک صاف کر دیں. ناک صاف کرنے کا طریقہ ہے کہ ایسے گول پھرائیں, ناک میں رکھ کے ایسے گول پھرائیں گے کچا کر کے تو ناک صاف ہو جائے گی. اس کے بعد جب یہ صاف ہو جائے تو اس کے بعد یہ چہرے کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ کے پانی ڈالیں, پانی ڈال کے پورا چہرہ دھلا دیں. یعنی ناک میں اور منہ میں پانی اندر نہیں جانے کے لیے یہ ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھنا ہے. ہاتھ رکھ کے پانی ڈال دیں گے, منہ دھل جائے گا. تو وضو کے اندر سب سے پہلا کام منہ دھونا ہے, منہ دھلانا ہے. منہ دھلا دیں گے. اس کے بعد دونوں ہاتھ دھلا دیں گے, پہلے سیدھا ہاتھ, اس کے بعد بایاں ہاتھ دھلا دیں گے, پھر اس کے بعد ہاتھ کچا کر کے سر کا مسح کر دیں گے اور چوتھے دونوں پیر دھلا دیں گے. دونوں پیر, پہلے سیدھا پیر اس کے بعد بایاں پیر. تو یہ وضو ہو جائے گا. تو دوسرا اسٹیپ تھا, پہلا اسٹیپ تھا استنجا کرانا یعنی پیٹ دبا کے یعنی نجاست نکلی ہے تو دھلا دینا. دوسرا کام تھا وضو کرانا. 2 کام ہو گئے. اس کے بعد تیسرا کام ہے غسل میت کے اندر سر دھلانا. صابن جو ہمارا ہے, صابن لیں گے, صابن لے کے سر کے بالوں کو پانی ڈال کے کچا کریں گے اور صابن لگا کے اچھی طریقے سے سر دھلا دیں گے. اسی طرح منہ بھی دھلا دیں گے. تو سر دھلا دیں گے, منہ دھلا دیں گے. یہ 3rd کام ہو گیا. اس کے بعد ہم میت کو بائیں کروٹ کریں گے. اچھا, بائیں کروٹ, کپڑے کو ادھر کھینچیں گے تاکہ صدر نظر نہیں آئے. کپڑے کو ادھر کھینچ کے میت کو تھوڑا سا ہلکا سا ایسے بائیں کروٹ کریں گے. بائیں کروٹ کر کے ادھر سے آ کر پانی لے کر بغیر دیکھے ہوئے اس کے اندر سے پانی ماریں گے. دونوں پیر میں سے ایک پیر اٹھا کر بھی وہاں سے بھی پانی ماریں گے. اتنا پانی 3 مرتبہ یہاں سے وہاں تک ماریں گے کہ یہاں سے لے کے پورا نیچے تک پانی پہنچ جائے. اور 1 مرتبہ صابن لگا کے بھی پانی مار دیں گے. بہتر طریقہ ہے کہ پہلی مرتبہ پانی مارے سر سے لے کے پیر تک, صابن لگا دے, دوسری مرتبہ پانی مارے, تیسری مرتبہ پانی مارے. 3 مرتبہ سیدھا حصہ, رائٹ سائڈ کا پورا حصہ ہم نے دھو لیا. اس کے بعد کے سٹیپ پہ آپ کو تھوڑا سا کپڑا ادھر کر کے
یہ میت کو سیدھی کروٹ پہ لینا ہے، سیدھی کروٹ پہ لے کر یہ کپڑا ایسا اٹھا کے پہلا پورا حصہ یہاں سے لے کے وہاں تک پانی مارے، صابن لگا دے، دوسری مرتبہ پانی مارے، تیسری مرتبہ پانی مارے، 3 مرتبہ یہ لیفٹ سائڈ کا حصہ دھو دیا ہم نے۔ اس کے بعد جو کام ہے وہ پھر سے، چونکہ میت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد بیماری کی وجہ سے میت یعنی سکڑ جاتی ہے اور اعضاء اندر جو گندگی ہے وہ اندر کی اندر رہ جاتی ہے، یا میت کو فریزر میں رکھا گیا ہے اور ٹھنڈی ہے باڈی، تو گرم ہونے کے بعد غلاظت کچھ نکلتی ہے۔ اس لیے آخر میں بھی کیا کرنا ہے، پیٹ کو آہستہ آہستہ مل کے پیٹ کو دبائے، اور اگر کوئی نجاست نکلے تو دھو دیں اس کو۔ اب یہ دھونے کے بعد دوبارہ سے غسل لوٹانے کی اور وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بدن کو دھونے کی اور پورا وضو دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کر لیں گے غسل ختم ہو گیا۔ یہاں پر کتنے اسٹیپ سے پھر سے سمجھ لیں آپ، آسان، پہلے استنجا کرانا ہے، پھر وضو کرانا ہے، پھر رائٹ سائڈ کا حصہ دھلانا ہے، پھر سر دھلانا ہے، پھر رائٹ سائڈ کا حصہ دھلانا ہے، پھر لیفٹ سائڈ کا حصہ دھلانا ہے، پھر سے آخر میں پیٹ دبا کے استنجا کرا دینا ہے۔ اتنے معمولی کام پہ پورا غسل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، غسل دینے کے بعد غسل کے اندر یعنی کافور کی جو پیکٹ ملی ہے، یہ کافور کو دبا کر نرم کر لیں، نرم کر کے ایک پانی کے ایک بالٹی میں ڈال دیں، اور ڈال کر میت کو بائیں کروٹ لے کر سیدھی کروٹ سے پورا کافور پڑا ہوا پانی ڈال دیں، یعنی کافور دبا کے جو چور کے ہم نے پانی میں ڈالا ہے وہ کافور کا پانی ایک مرتبہ پورا ڈال دیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ ڈال دیں گے تو اس کے بعد ایک کپڑا کفن سیٹ میں ایکسٹرا ملے گا آپ کو، ٹوال کے ٹائپ کا۔ کفن سیٹ میں کفن کے علاوہ 3 ایسے کپڑے ملیں گے آپ کو، تو ایک کپڑا ایسا ملے گا، اس کو پوچھنے کے لیے، میت کا جسم پوچھنے کے لیے۔ میت کا جسم کیسے پوچھیں گے آپ، ایسا رکھ کے ایسے پوچھیں گے، بس ایسے۔ ہم جیسے پوچھتے ہیں ایسے نہیں پوچھیں گے، ایسے پوچھیں گے تو بہت ساری مرتبہ جو ہے جلد بھی نکل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آہستہ پوچھیں گے، ایسے رکھ کے سر پوچھیں گے، پورا پوچھ کر اس کے بعد یہ کپڑے کا کام ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا کپڑا اڑا کر یہ کچا کپڑا نکال دیں گے، کیونکہ یہ کفن یعنی نہلاتے وقت استعمال ہوا ہے، تو اس کو ایسے اڑا کر اوپر سے نکالو، نیچے سے نکالو، نیچے سے نکالنے کے لیے اوپر سے ایسے کپڑا اڑا کر ایسے نیچے سے کچا کپڑا نکال دیں گے۔ اس کے بعد یہ عطر ہے، عطر جو ہے وہ نکال کر ہاتھوں میں لگا کر میت کے جو ہے یعنی داڑھی پر اور سر کے بالوں پر عطر لگائیں گے۔ اسی طرح کافور ہے، کافور کو نرم کر کے سجدے میں جاتے وقت جتنی جگہ ہے وہ سب جگہوں پہ کافور لگائیں گے۔ عطر صرف داڑھی پر اور بالوں پر لگائیں گے، کافور جو ہے پیشانی پر لگائیں گے، ناک پر لگائیں گے، دونوں ہتھیلیوں پر لگائیں گے، گھٹنوں پر لگائیں گے اور تلووں پر لگائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت جتنی چیزیں زمین سے ٹکتی ہیں وہ سب چیزوں پہ کافور لگائیں گے، سوکھا کافور۔ اتنا کر دیں گے تو غسل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو زائد چیزیں ہیں وہ نہیں کرنے کی ہیں، یعنی سرما لگانا یا پھر یعنی کفن پہ عطر لگانا یا سینے پہ لا الہ الا اللہ لکھنا یا پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی نہیں ہے، وہ زائد لوگوں نے بنا لی ہیں۔ تو غسل کا یہ مکمل طریقہ آسان، یہ آپ اس کو ریپیٹ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ نیت کر کے دیکھیں کہ یہ دیکھ کر ہمیں غسل دینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ دیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک اس کو دیکھنے کے بعد ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں بھی ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھیں اور غسل دیں، ثواب کا بھی کام ہے، اجر کا بھی کام ہے اور حق بھی ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔